اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارکیٹ لائف اور میں ہوں ندیم مولوی۔ آج 5 سالوں میں نے کبھی اتنے والیوم میں شیئرز کو ٹریڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 5 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 800 ملین سے بھی زیادہ شیئر مارکیٹ میں کاروبار ہوا ہے شیئرز کا۔ تو کیا وجہ تھی اس کے اوپر تو ہم تفصیلاً بات کریں گے، پر مارکیٹ نے تقریباً 200 250 300 اس مومنٹم پہ رہا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر کافی فلکچویشن تھی، پر اس کے باوجود بہت سے ایسے شیئرز تھے جس کے اندر والیوم بے تحاشا آ رہا تھا اور لوگ اس میں پیسے کما رہے تھے۔ جی ہاں، ویسے تو روزانہ ہی آج کل پچھلے 1 مہینے سے اسٹاک مارکیٹ میں لوگ پیسے کما رہے ہیں، اور بلومسبرگ جیسے مختلف اور بھی کئی اخبار، کئی انٹرنیشنل ریسرچ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بہترین پرفارم کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کووڈ جس خوبصورتی سے مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی مارکیٹ تیزی سے پرفارم کرے گی۔ پر اگین وہی بات جو میں برسوں سے کہتا آ رہا ہوں، کیا ہم رسک مینجمنٹ کو مد نظر رکھیں یا نہ رکھیں؟ یہ میں نے آج سوال آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ میں تو تھک گیا ہوں بول بول کے رسک مینجمنٹ، اور کئی لوگوں نے تو مجھے کہا کہ سر خدا کے واسطے آپ ڈرایا مت کریں۔ بات ڈرانے کی نہیں ہے، بات اصول کی ہوتی ہے، کاروبار کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے والیوم کی جو ایک ہسٹری بنائی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے شیئرز چلنے لگے جس کے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ WTL جو کہ آ چکی تھی کہ جی ARY کی جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا، پر پھر ایک بار دوبارہ سے ARY والوں نے AKD کے ذریعے سے واپس سے اس کو خریدنے کا ارادہ اپنا اسٹاک ایکسچینج کو بتایا ہے۔ تو کیا ARY کامیاب ہو جائے گی کہ 50% سے اوپر شیئرز لینے میں WTL کے؟ اگر یہ حقیقت ہو جاتا ہے تو کیا وہ 80 پیسے والا شیئر 4 روپے تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت سوالیہ نشان ہے۔ اس کی فنڈامنٹلز کیا ہوں گے، اس کے ٹیکنیکلز کیا ہوں گے، اس کے سینٹیمنٹس کیا ہوں گے؟ کیا یہ شیئر 4 روپے تک پہنچتے وقت کیا اپنی عروج پہ جانے کے بعد واپس نیچے آئے گا 80 پیسے پہ یا نہیں؟ یہ سارے سوالات جو ہیں انویسٹرز جو ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور میں آپ کو آج دوبارہ سے یہ بتا دوں کہ جب آپ نے 80 پیسے میں یہ شیئر خریدا اور یہ شیئر اوپر کی طرف گیا، آج کئی لوگوں نے، مجھے بہت خوشی ہوئی، جو میرے جو سننے والے دیکھنے والے لوگ ہیں اس MM نیوز پہ، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ سر ہم نے آپ کی اسٹریٹجی کے مطابق 8 آنے میں پروفٹ میں بیچا، پھر اس کے بعد ہم نے 20 پیسے میں بھی بیچا، اور ہم نے کئی میرے انویسٹرز تھے انہوں نے 1 نہیں 2 بار ٹریڈ کیے اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس کا فائدہ ان لوگوں نے، کسی نے 5 لاکھ شیئر لے کے اٹھایا، کسی نے 1 لاکھ لے کے اٹھایا، کیونکہ بات وہی تھی کہ 1 لاکھ شیئر پہ اگر 10 پیسے کا بھی پروفٹ ہوتا ہے تو 10,000 روپے، 20 پیسے کا 20,000 روپے۔ تو اس طرح بہت سے دوستوں نے رولنگ کی، اور میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میری اسٹریٹجی کو سمجھا اور کامیابی سے استعمال کیا، کیونکہ بات وہی تھی کہ ہم 8 آنے 1 روپے کا انتظار کیوں کریں جب ہم 10 ہزار روپے کما سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 3 دفعہ بھی اس کی رولنگ کی ہو تو آپ 30,000 روپے 1 لاکھ شیئر پہ کما چکے ہیں، اور رسک مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے اسی شیئر کو ہولڈ کیا ہوا ہے اس انتظار میں کہ کل ہو سکتا ہے کہ یہ مومنٹم اور یہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ جاری رہیں WTL میں، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 2 سے 2.5 روپے تک شیئر اس WTL کے جانے کے۔ پر بات یہی ہے کہ کیا سینٹیمنٹس برقرار رہیں گے، کیونکہ آج کی مارکیٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے والیوم وائز، کیونکہ جب والیوم آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔
میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ آج میں آپ کو ضرور بتاؤں گا یہ والیوم بڑھنے کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے انویسٹرز کانفیڈنس. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اینڈ تھرڈ دا مین ریزن، ہم بل مارکیٹ میں انٹر ہو چکے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کئی دنوں سے کہا ہے کہ ہم بل انٹر ہونے والے ہیں. تو آج میں آپ کو بتا دوں ہم بل مارکیٹ میں انٹر ہو گئے ہیں. 40,000 کی سطح ہم نے کراس کر لی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مارکیٹ میں تیزی کے ساتھ ساتھ اب چھوٹے چھوٹے ڈپ آئیں گے. ہم کریکشن کا الفاظ نہیں کہیں گے، ڈپ اس لیے کہیں گے کہ چھوٹے سے آپ دیکھتے ہیں کریکشن آتی ہے جب ہم کہتے ہیں 3,000 4,000 پوائنٹ کی بات آتی ہے تو ہم کریکشن کہیں گے، کیونکہ جس سطح پہ مارکیٹ اس وقت ہے اور جس تیزی سے مارکیٹ اوپر گئی ہے، یعنی کہ ایک مہینے میں 18% مارکیٹ اوپر گئی ہے. مارکیٹ نے بے تحاشا خوبصورتی کے ساتھ آنے والے دنوں میں لاک کی طرف جائیں گے. بل مارکیٹ کے کام کرنے کا طریقہ اگین میں آپ کو بتا دوں، پارٹی نہیں ہونا اور ٹارگٹس رکھنا. مارکیٹ ہے، اب آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ میں اس لیے فکر کر رہا ہوں کیونکہ اچانک سے ہی برا وقت آتا ہے اور بری خبریں آتی ہیں. کسی کو نہیں پتا ہوتا، نہ مجھے نہ آپ کو، نہ دنیا میں کوئی ایسا اینالسٹ بیٹھا ہے جو کل کیا ہوگا دنیا میں یہ بتا دیں. آپ کے سامنے ہے، کسی نے کبھی خواب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پتا نہیں ہوتا. اور سٹاک مارکیٹ جو ہے نا، ذہن میں رکھیے گا، فنڈامنٹل کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کے ساتھ ساتھ سینٹیمنٹس کے ساتھ ساتھ خبروں کے وجہ سے بھی ریاکٹ کرتی ہے. اور وہ خبریں کیا ہوتی ہیں؟ کیا موجودہ صورتحال میں پاکستان کی معیشت کہاں پہنچے گی؟ کیونکہ بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں آگے آنے والے دنوں میں وہ دباؤ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم آگے آنے والے دنوں میں لونز جو ہم نے لیے ہیں اس کی ادائیگی نہ کر سکے. دوسری جانب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف پالیسیز جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے. خاص طور پہ بینک، جب ہم بات کرتے ہیں تو سینٹرل بینک جو ہوتا ہے وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں. سینٹرل بینک کے ساتھ پاکستان اسٹیٹ بینک کے اندر بہت سے ریفارمز ہو رہے ہیں جو کہ شاید آج کسی اخبار میں آپ کو اس کی سرخی نظر نہیں آئے گی، پر میں آج آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہاں پہ جو میرے جو MM نیوز کے جو رپورٹرز ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جی وہاں پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے اور بات یہی کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں بہت سے نئے ریسٹرکچر کرنے والے ہیں بینکنگ کو. کل تک جو بینکس جو ہوتے تھے دیہاتوں میں باقاعدہ بینکنگ کا ایک رواج نہیں تھا، بلکہ لوگ سمجھ بھی نہیں تھی. وہ ریسٹرکچر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے شاید میرے خیال سے ایک آدھ اخبار میں بھی آیا انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے دیہات کے لوگ بھی. یعنی کہ شہری لوگ تو اٹھائیں گے، ساتھ میں دیہات میں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. پر آگے آنے والے وقتوں میں سٹاک ایکسچینج اس کا فائدہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا، یہ بات صرف اور صرف اس وقت آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی جب آپ دیکھیں گے کہ بینکنگ سیکٹر کے اندر والیوم آنے لگ جائے گا. بینکنگ سیکٹر کے اندر پروڈکٹس جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، کیونکہ مارگیج پروڈکٹ تو آلریڈی دنیا بھر میں آ چکا ہے اور پاکستان میں بھی رہا ہے. پر پاکستان میں یہ کامیاب اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ شرعی سود میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت اضافہ ہو گیا تھا اور 13.5% سے بھی اوپر شرعی سود چلے گئی تھی. پر آج جبکہ پالیسیز تبدیل ہو گئی ہے، شرعی سود میں آپ نے دیکھا ہے کافی نیچے کی طرف آ چکا ہے. تو ان سارے سٹرکچرز کو دیکھتے ہوئے پھر سپریڈز کی بات ہم کرتے ہیں، پھر مختلف جو آپ کی جو پالیسیز ہوتی ہے، ریزروز آپ کے پاس کتنے پیسے آ رہے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹس کا کیا پوزیشن بن رہا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں بینکنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی پہ بھی امپیکٹ لے کے آئیں گے. تو
تو چلیے اب ہم بات کر رہے تھے اکانومی کی، تو اکانومی سے ہم نے ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہم نے کہا کہ کون سے شیئر کو پسند کیا جائے، کیونکہ ٹرمینلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کتنے جہاز آ رہے ہیں، کتنے جہاز جا رہے ہیں، اور ایکسپورٹس جب زیادہ ہوتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کی جب موومنٹ زیادہ ہوتی ہے، ٹرمینلز چلتے ہیں۔ یہاں پہ PIBTL شیئر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل کافی عرصے سے چلا نہیں ہے، پر جس طرح سے سیمنٹ کے سیلز میں اضافہ دیکھا گیا، یعنی کہ تقریباً 30 سے 40% سیلز میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ کوئلہ مزید امپورٹ ہوگا، کیونکہ کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں سیمنٹ انڈسٹری کے لوگ، اور کوئلے کو ہینڈل کرتا ہے پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل، جس کی ریونیو میں آپ دیکھیں گے اضافہ ہو جائے گا۔ جتنی ٹرمینل پہ جہاز لگیں گے، امپورٹ ہوگا، ایکسپورٹ ہوگا، اسی وجہ سے آپ یہ ٹرمینل میں اضافہ دیکھیں گے۔ ساتھ ساتھ کافی عرصے سے یہ ٹرمینل کے جو شیئرز ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چل رہے تھے، پر اب ایک والیوم آ رہا ہے، ایک مومنٹم بن رہا ہے، اس کے اندر ایک سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ میری اپنی رائے ہے، میں اگین آپ سے بتا رہا ہوں، میرے کسی پروگرام کے اندر میں کسی قسم کے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے شیئرز ہی اوپر جائیں گے یا نیچے جائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر وہ شیئرز اوپر چلے جاتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف میری اپنی پرسنل نالج ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ نہ میں اس طرح سے کسی کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میرے اس کے اندر کسی قسم کے انٹرسٹ ہے، پر میں صرف آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل آپ لوگ کہیں کہ جی ندیم صاحب نے شیئرز ہی نہیں بتائے تھے۔ میں آپ کو روزانہ تقریباً کوئی نہ کوئی شیئرز کے نام بتاتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ شیئرز اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ شیئرز جو ہیں بعض شیئرز اپر لاک پہ جاتے ہیں، بعض شیئرز کے اندر مومنٹم آتا ہے۔ تو اس کے اندر مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ان شیئرز کے بارے میں پڑھنا ہے۔ میں نے WTL بتایا تھا، FFL بتایا تھا، مختلف شیئرز آپ لوگوں کو بتائے تھے، ATRL بتایا تھا، اور تقریباً میں نے 10 سے 12 شیئرز ابھی تک بتا چکا ہوں۔ آپ میرے پروگرامز جو ہیں ریپیٹڈلی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو خود یہ پتہ لگ جائے گا اور یہ پروف ہو جائے گا کہ میں نے یہ شیئرز آپ لوگوں کو بتائے تھے کس قیمت پہ اور وہ کہاں پہنچ گئے۔ اور ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات میں نے ہر پروگرام میں کہا تھا کہ شیئرز کو آنکھ بند کر کے مت لیجئے۔ تو آج میں PIBTL کے بارے میں بتا رہا ہوں، پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر ایک اور ہے شیئرز کا میں نے بتایا کہ GGL، جی ہاں، اس کے اندر بھی GGL میں اگین بتا دوں GGL۔ تو یہ جو گنی گلاس والے ہیں، یہ گنی گیسز اور مختلف یہ جو گروپ ہے، اس کی کارکردگی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بہتر نظر آ رہی ہے۔ اس کی مینجمنٹ، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، اور ان کی یہاں جو سسٹم بن رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے، سیلز بڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اچھا، جب ہم سیلز کی بات کریں، کیونکہ آپ لوگ جنرل آئٹمز کی سیلز کو بہت خوبی کے ساتھ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ جب میں نام لوں گا پیل کا، جی ہاں پیل بھی میں نے ریکمنڈ کیا تھا، اور پیل آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ پرفارم کر رہا ہے۔ پیل بھی اچھی موومنٹ کے ساتھ اوپر جانے کی امید کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ جب سے پیناسونک کے ساتھ ان کی ایک معاہدہ ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیناسونک کی بہت اہمیت ہے۔ اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پیل نے کچھ عرصے پہلے کسی اور انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا، پر وہ پھر مٹیریلائز نہیں ہوا تھا، اور پھر اس کے باوجود وہ شیئر جو ہے کافی اوپر گئے تھے اس زمانے میں پیل کے، پر آج جب کہ مٹیریلائز ہونے پہ آ چکا ہے، تو یہاں پہ آپ پیل کو بھی آپ اوپر کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور کمپنی میں نے آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ BGL، کیونکہ میں آپ لوگوں کو ہر وہ شیئر بتاتا ہوں 2 روپے کے بھی جو ہوں اور 200 روپے کے بھی ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کمانا ہر ایک کا حق ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس کم پیسے ہو تو وہ شیئر مارکیٹ میں کام نہیں کرے، بالکل کیجئے، اس کا بھی حق ہے۔ اس لیے میں نے 6 روپے والا شیئر، پہلے میں نے 80 پیسے والا شیئر بتایا تھا WTL، جو آج اللہ کے فضل و کرم سے 1 روپے 30، 1 روپے 40 پیسے تک گیا ہے۔ بہرحال میں نے 1 روپے سے آپ لوگ کو 80 پیسے سے انویسٹمنٹ کا طریقہ بتایا، اور آپ کو مختلف ATRL جیسے شیئرز بھی بتائے، کیپکو کے بارے میں بھی بتایا، ہپکو کے بارے میں بھی بتایا۔
یہ تمام شیئرز کے بارے میں. اچھا آج آپ دیکھیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ والیوم آ رہا تھا اور کون سر فہرست تھا؟ WTL، پاور سیمنٹ. اچھا پاور سیمنٹ کافی سینٹیمنٹس کے ساتھ اوپر گیا، پر میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس میں محتاط رہیے گا، کیونکہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا اسپیشلی کیونکہ اس کی مینجمنٹ بہت ہی سلولی موو جو ہے. یہ بہت پرانی سیمنٹ کمپنی تھی جسے کہتے ہیں دوبارہ سے ریسٹرکچر کیا گیا تھا. اس کے اندر مختلف قسم کے کام ہوئے ہیں. تو کمپنی پرانی، پر انہوں نے اپنی پروڈکشنز جو ہے نا بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی پروڈکشن ویسی نہیں تھی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی، پر اگین اس کے اندر کافی اتار چڑھا ہوا ہے. تو اس میں تھوڑے رسک فیکٹرز تھے، حالانکہ سینٹیمنٹس بڑے اسٹرانگ تھے، پھر بھی میں نے ریکمنڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اگر کہوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اور وہ شیئر اوپر چلے جائے تو اس کے بارے میں نہ بتاؤں، کیونکہ پھر آپ کہیں گے ندیم صاحب تو صرف اپنی تعریفیں کر رہے. نہیں، یہاں پہ میں آج آپ کو بتا دوں پاور سیمنٹ میں نے ریکمنڈ نہیں کیا تھا. پاور سیمنٹ اوپر بھی آیا ہے، پاور سیمنٹ کے اندر والیوم بھی ہے، اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سر آگے اس کا فیوچر کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں. تو میں اسے فیوچر میں اتنا پسند نہیں کروں گا پاور سیمنٹ کو، بنسبت میں میپل سیمنٹ کو زیادہ کروں گا. اگر ڈی جی خان میں اگین میں کہوں گا یہ ایسے شیئرز ہیں سیمنٹ انڈسٹری میں جس کے لیے میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ان کے فنڈامنٹل پوزیشن میں تو اچھے ہیں. اچھا پھر آج اگین آپ کو یاد ہوگا میں نے کے بارے میں کہا تھا، میرے کالر نے فون کیا تھا کہ سر کی الیکٹرک کو کیسے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا فیوچر میں اس کا گروتھ مجھے اچھا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اور مجھے اور ہر ایک کو تنگ آ چکے کہ الیکٹرک سے، پر وجہ یہاں سٹاک مارکیٹ میں اس کو لینے کی یہ ہے کہ ان کے جو زیادہ تر آپ نے دیکھیں ان کے جو لاسز تھے وہ اب نہیں رہے. ایک کالر سے بات کرتے ہیں پھر کے الیکٹرک کے بارے میں بات کریں گے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، سر پرویز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی پرویز صاحب، مجھے TCL پراپرٹی اور ورلڈ گولڈ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی TCL پراپرٹی دیکھیں یہ دونوں شیئرز جو ہیں یہ اچھے شیئرز ہیں، پر اگین ورلڈ کال کی جو آپ بات کر رہے ہیں پروگرام کے شروع میں ہی میں نے کہا تھا شیئر سارے اچھے ہوتے ہیں، پر اس کے اندر آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے. میں کسی شیئر کو برا نہیں کہتا، میں صرف کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کس میں انویسٹ کرنا ہے تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تاکہ آپ مجھے مثال بنا کے آپ اپنی ذہن کو دہرائیے کہ آپ کیا چاہ رہے تھے. WTL میں آپ چاہ رہے ہیں 1 روپے کمانا، 2 روپے کمانا یا 8 آنے کمانا. WTL میں بھی اگر آپ نے کمانا ہے تو مارجن کم رکھیں، پر اس کے اندر اگین if and but بہت ہے. کل کو فرض کریں گے ARY کے ساتھ اگر دوبارہ سے مرج نہیں ہو پاتا کسی بھی وجہ سے تو یہ پھر نیچے کی طرف چلے جائے گا. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ WTL میں سمجھتا ہوں کہ آپ پروفٹ لینے کے بعد دوبارہ لالچ نہ کریں، دوبارہ ٹریڈ نہ کریں، کیونکہ بہت سے میرے دوستوں نے 2 3 دفعہ کیا. میں کہوں گا یہ ایک دفعہ اپنا منافع لے کے نکل جائیے. اچھا ہمارے پاس جبار صاحب ہے، مقصود صاحب ہے، عمران ان لوگوں نے بھی میسیجز کیا. جبار صاحب بتا رہے GHNI اور GHNL کی پوزیشن بتائیے. اس کے اندر تھوڑا سا محتاط رہ کے کام کیجیے، مارکیٹ کسی جب ڈپ لے گی دوبارہ آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں. اچھا مقصود صاحب PRL کے اندر ریفائنریز کے اندر جو ہے نا مارجن بڑھ جائے گا اس صورت میں کہ انہیں جب پرمیشن مل جائے گی کہ یہ اپنا آئل خود امپورٹ کر سکیں تو یہاں پہ لانگ رن میں PRL کو میں اچھا دیکھ رہا ہوں. SSGC میں تھوڑا سا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کافی پریشر میں ہے کہ اس کے جو گیسز کی جو پرائزز ہے اس کو نہ بڑھایا جائے، اور دوسری جانب ان کی جو کاسٹنگ ہے وہ زیادہ آ رہی ہے، کیونکہ SSGC جو ہے بیسکلی خود تو گیس بناتے نہیں ہیں، یہ آگے سے گیس لیتے ہیں اور آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. بیسکلی آپ سمجھ لیں دے آر سپلائرز یا مڈل مین ہیں، پر اس کی ساری ذمہ داری SSGC کے اوپر آتی ہے کہ اس کی سپلائی کو دیکھ سکے SNGP اور SSGC. اچھا پھر ہمارے جو دوست ہیں عمران صاحب کہہ رہے ہیں ٹریٹ کارپوریشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ٹریٹ کارپوریشن اپنے زمانے کا ایک بہت اچھا شیئر تھا، کافی اوپر گیا تھا، موڈیفائی کیا، ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے. پنجاب میں بیٹھے ہوئے یہ وہ مینجمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے
باقاعدہ میں کہوں گا اسٹاک مارکیٹ کو بھی سمجھا ہوا ہے اور اپنی پروڈکشن کو بھی سمجھ رہے ہیں, انڈسٹری کو بھی سمجھ رہے ہیں. بہت دنوں سے یہ شیئر چلا نہیں ہے, پر ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں آپ ٹریٹ کارپوریشن کو بھی دیکھیں گے چلتے ہوئے, پر زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں, کیونکہ اگین میں کہتا ہوں جب تک کہ کوئی خبر نہیں آتی نا تو جتنا بھی اچھے فنڈامنٹل ہو اس کے شیئرز میں وہ بات نہیں آتی جو کہ موجودہ پوزیشن میں شیئرز کی آ رہی ہے. کیونکہ والیوم کے ساتھ ساتھ سینٹیمنٹس. اچھا ٹی آر جی, جی ہاں ٹی آر جی کے اندر بھی وہی ہے بات ہے, سینٹیمنٹس, یعنی کہ ڈبلیو ٹی ایل لے لیں, ٹی آر جی لے لیں, یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے. تو یہاں پہ میں نے اگین وہی ڈبلیو ٹی ایل کے جو فارمولا ہے 20 پیسے 10 پیسے 40 پیسے 8 آنے, پروفٹ لیں اور نکل جائیں, اور جس کو 4 روپے بھی ملیں 3 روپے بھی ملیں وہ اسے ملنے دیں. آپ اگر میرے فالوور ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ کام آپ نے شیئرز میں کرنا ہے کم پروفٹ کے ساتھ, رسک مینجمنٹ کے ساتھ. آپ نے ایک عادت لگا دینی ہے سٹاپ لاس کی. سٹاپ لاس صرف نیچے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف بھی. اچھا سٹاپ لاس کے اندر جب آپ اوپر کی طرف لگائیں گے تو آپ کا ٹارگٹ تو ویسے ہی فکس ہو گیا. اگر میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ سر یہ سٹاپ لاس کیا ہے, یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کس طرح استعمال ہوتا ہے, تو بہت سمپل ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ کے اندر جو آپ کو جو سافٹ ویئر آپ کے بروکر نے دیا ہے, آپ جب سیل کے آرڈر لگاتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیے گا آپشنز آتا ہے. آپشنز آتا ہے کہ سٹاپ لاس, پھر سٹاپ لاس کے اندر 2 پرائزز لکھی ہوتی ہے کہ رینج ہوتا ہے ایک پرائز کا, کہ فرض کریں ایک جگہ پہ آپ نے لکھ دیا 10 روپے, دوسری جگہ پہ آپ نے رینج کے اندر ٹارگٹ میں لکھ دیا 12 روپے, یعنی 10 سے 12 روپے کے درمیان جب بھی یہ شیئر آئے گا تو یہ سٹاپ لاس آپ کا لگ جائے گا. ایک کالر لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم صاحب عارف عباس بات کر رہا ہوں. جی سر. جی ندیم صاحب مجھے یہ معلوم کرنا تھا جس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج اپنی بلندی چھوڑ رہا ہے تو کیا یہ اپنی اپورڈ ٹریجیکٹری مینٹین کر پائے گا؟ دیکھیں اس کے سینٹیمنٹس اس وقت اور جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اوپر جائے گا, پر ابھی تک کچھ خبریں جو ہے نا جو فنڈامنٹل سپورٹ جسے کہتے ہیں نا وہ ابھی تک نہیں آئی. یعنی کہ اگر آپ ٹیکنیکلز کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو اوپر جا رہا ہے. سینٹیمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ 800 ملین سے اوپر کے شیئرز کے سینٹیمنٹس جہاں اوپر جا رہا ہے, پر موجودہ پوزیشن میں جو چینجز آ رہی ہیں موجودہ وقت اور موجودہ پالیسی کے مطابق, جی یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں ہماری اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی, اور جو باتیں ہو رہی تھی کہ جی مائنس جی ڈی پی کی طرف ادھر سے بھی ہم نکل جائیں گے. کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں مین امپورٹنٹ فیکٹر آپ کا ہوگا جی انٹرسٹ ریٹ سپٹمبر میں, دوسری بینکنگ پالیسی کے پیسوں کا استعمال کس طرح سے پاکستان میں کیا جائے گا, کیا یہ پیسے ایک ہی ہاتھ میں رہیں گے یا پیسے جو ہے رول ہوں گے. اگر یہ پیسے رول اوور ہوتا ہے, تجارت میں لوگ پیسے لگاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی اور پاکستان کی سٹاک ایکسچینج دوبارہ سے وہ جو 50,000 انڈیکس والا زمانہ تھا وہ دوبارہ آ سکتا ہے. یہ اس وجہ سے میں اگین کہہ رہا ہوں کہ خبروں کے اوپر بہت اس کا دار و مدار ہے, تو ذہن میں رکھا کریں کہ خبریں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ معیشت کی خبریں یہ ضرور پڑھا کریں اور سنا کریں, کیونکہ آج جو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کل میں اس کے برعکس بولوں. کیونکہ اگر رات کو کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جو کہ پالیسیز کو ڈیفر کرتی ہے, پر موجودہ صورت میں آپ کو کلیئرفائی کرانے کے لیے جی ہاں بل مارکیٹ میں آپ انٹر ہو چکے ہیں, اور بل مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ مارکیٹ تیزی میں جائے گی, پر انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ کام نہیں کرنا ہے, اپنا دماغ انشاءاللہ مطلب اللہ کی ذات پہ مجھے بہت بھروسہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ آپ کام کرتے وقت اپنے عقل اور شعور کا استعمال کریں. میں اس لیے اس چیز کو کلیئرفائی کر رہا ہوں, کل کو آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ ندیم صاحب نے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے بارے میں یہ بات کہی. الحمدللہ جب بھی میں کوئی چیز لیتا ہوں تو میں اس میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں انشاءاللہ وہ مارکیٹ میں تیزی دکھائے گی, اور جب کوئی چیز اچھی دیکھتا ہوں کہتا ہوں ماشاءاللہ اور شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ سٹاک مارکیٹ میں کم لوگ کرتے ہیں, لالچ میں آ جاتے ہیں. بہرحال اب پھر ہم بات کریں گے اسٹیل سیکٹر میں. عائشہ اسٹیل
ASL یہ شیئر بھی آپ نے دیکھا کافی عرصے سے موو نہیں کر رہا تھا، پر ابھی اس میں بھی مومنٹم آ رہی ہے، تو آپ عائشہ اسٹیل کے اندر بھی کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ، پر بہتر یہ ہوگا تھوڑا انتظار کر لے، یہ تھوڑا سا ڈپ لے لے، پھر ڈپ لینے کے بعد اگر آپ اس شیئر کو لیتے ہیں تو اس میں آپ کو مزید اور پوزیشن اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، بہت سی میرے پاس میسیجز بھی ساتھ ساتھ آ رہے، مجھے ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مارکیٹ جو ہے جس طرح ٹرینڈ میں جا رہی ہے، کیا آپ ڈپ دیکھ رہے ہیں یا کریکشن؟ اچھا ارشد صاحب، میں آپ کو بتاؤں ڈپ اور کریکشن میں بہت فرق آتا ہے۔ لوگ عام طور پہ اخباروں میں دونوں ایک ہی لگا لیتے ہیں کہ جی مارکیٹ کریکشن لے رہی ہے، نہیں، ڈپ آپ نے دیکھا چھوٹا سا ایک ڈپ آتا ہے، کہیں بھی آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں یا کہیں چل رہے ہیں یا کوئی، تو ڈپ کے اندر اتنے مارکیٹ میں آپ کو نظر نہیں آتا فرق، یعنی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں ڈپ اگر ہم بات کریں گے تو 1500 پوائنٹ کے اگر نیچے مارکیٹ جاتی ہے تو میں اسے ڈپ کہوں گا، اور اس کی جو ڈپ کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، یعنی مارکیٹ آج آپ دیکھ لیں مارکیٹ نے بہت بہترین پرفارم کیا، والیوم میں بھی بہترین آیا، پر دیکھیں مارکیٹ مومنٹم کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ آج کوئی 500 600 یا 1000 پوائنٹ کی تیزی نہیں آئی، تو یہ مارکیٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکیٹ ڈپ کی طرف جا رہا ہے، پر کیا کل آنے والے دن میں مارکیٹ ڈپ کرے گی یا نہیں، یہ بھی اکثر لوگوں نے مجھ سے آج شو کرنے سے پہلے بھی پوچھا تھا۔ میں نے کہا تھا جو آج والیوم کے سینٹیمنٹس ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ کل مارکیٹ میں ڈپ آئے گا، اسی سینٹیمنٹس کو مارکیٹ کل کیری آن کرے گی، اور امید یہ کر رہا ہوں کہ کل ویکینڈ میں بھی یہ سینٹیمنٹس برقرار رہیں گے، پر آگے آنے والا وقت بتائے گا کہ کل کیا ہوگا۔ یہ میرے اپنی کیلکولیشنز ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میں 99% تو کریکٹ نہیں ہو سکتا، پر کوشش کرتا ہوں 70 سے 80% تک اپنی جو میری جو پریڈکشنز ہیں وہ صحیح ہو جائے، اور صرف اس امید کے ساتھ کہ اگر میری پریڈکشن صحیح ہوتی ہے تو وہ جو پریڈکشن کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو سکھا سکوں۔ جیسے کہتے ہیں نا وہ ویکسین بننے سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بہت کوشش کی جاتی ہے، پر جب ویکسین بن جاتا ہے تو اس کو لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سٹاک ایکسچینج کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، اور اس کا ساتھ صرف اور صرف آپ دے سکتے ہیں مجھے اس طرح سے کہ آپ مجھے کال کیا کریں، آپ مجھے بتایا کریں کہ کیا پرابلمز ہے، کیونکہ جب آپ کے پرابلمز میرے تک پہنچیں گے تبھی میں ان کا حل آپ کو بتا سکوں گا، خاص طور پہ وہ حضرات جنہوں نے اس مارکیٹ کے اندر بھی کمایا نہ ہو، تو پلیز وہ لوگ فون کریں، جن کا نقصان ہو گیا وہ فون کریں، کیونکہ جو فائدے میں ہیں وہ تو میرے خیال سے مارکیٹ سمجھ گئے، اور وہ اتنے اس تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے وہ لوگ ہیں جو کہ مارکیٹ کے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ نقصان کر چکے ہیں۔ تو پلیز اس پروگرام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اس پروگرام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اور لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ دیکھیں ایک اپریسیشن ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ جو بیٹھا کام کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں، میں آج آپ کو حقیقت بتا دوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب میں کوئی بھی کام کروں اور آپ لوگ سیکھ لیں گے تو مجھے خوشی ہوں گے۔ کالر لیتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو سر، عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عارف صاحب، سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ جو آج ایک دم تیزی دیکھنے میں آئی ہے، کیا یہ برقرار رہے گی یا یہ عارضی تیزی ہے؟ نہیں، یہ عارضی تیزی بالکل نہیں ہے، کیونکہ سینٹیمنٹس کے ساتھ ساتھ فنڈامنٹلز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا ری اسٹرکچر ہو رہا ہے پالیسیز میں، مختلف گورنمنٹ کی پالیسیز میں، ٹریڈ باڈیز میں آپ دیکھ رہے ہیں ادھر پالیسیز فرق آ رہی ہیں، اسٹیٹ بینک کی پالیسی، یہ سب ری اسٹرکچر ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنلی جو انویسٹرز ہے، ایف ڈی آئی کا بڑھنا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس پاکستان میں آ رہی ہے، اور پروجیکٹس میں وہ پیسے لگ رہے ہیں، اور سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور سب سے اہم بات میں آج آپ کو بتا دوں، کل تک صرف پاکستان چین تھا سی پیک کے پروجیکٹ میں، آج سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسی پروجیکٹ کے اندر جی پاکستان، چین، نیپال، ایران، افغانستان، یہ ساری جو بلاک بن رہا ہے، ہم نے تو پاکستان نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ہندوستان کو بھی ساتھ لے کے چلے، مگر افسوس کے ساتھ وہ خود اپنے ہی دشمن نکلے، اپنے لوگوں کے، اپنے کیا کہوں، یہ پولیٹیکل شو نہیں ہے اور نہ میں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں،
پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، سی پیک مزید ڈیولپ ہوگا. آپ اکنامک زونز دیکھ لیں، گوادر سے لے کے آپ چین کے بارڈر تک اکنامک زونز بن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فارنرز بے تحاشا پاکستان میں انویسٹ کریں گے. صرف اور صرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ ہی پہ انویسٹ نہیں ہو رہا ہے. سی پیک ایک روڈ کا نام نہیں ہے، مختلف انڈسٹریز ساتھ میں ڈیولپ ہو رہی ہیں. ساتھ میں اگر ہم بات کریں پاور پروجیکٹس کی، وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیونکہ پاور پروجیکٹس کے بغیر انڈسٹری جو ہے فلرش نہیں کرے گی. آگے آنے والے دنوں میں جو مختلف پالیسیز دیکھی جا رہی ہے وہ فیوریبل ہوگی انڈسٹریز کو، ایگریکلچر کو، اور یہ ساری جو ہے جیسی ڈیولپ کرے گی آپ دیکھیں گے اسٹاک مارکیٹ میں بھی اس کے اثرات آئیں گے. جس طرح میں نے ایگریکلچر کی بات کی تھی، تو جی ہاں آپ نے دیکھا ہوگا فرٹیلائزر کے سیلز میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ اگین گورنمنٹ کی مختلف پالیسیز، مختلف سبسڈیز دی گئی ہیں اور مختلف ٹیکسز میں کمی کیا گیا. تو ایگریکلچر سیکٹر میں بھی آپ نے دیکھا، چاہے وہ ٹریکٹر ہو، چاہے وہ آپ کے پیسٹیسائڈز ہو، فرٹیلائزر ہو، یوریا ہو، ان سب کے اندر آپ نے دیکھا اس کا فائدہ آ رہا ہے. جب کمپنیز میں فائدہ آتا ہے، ملک میں فائدہ آ رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ اس کو ریاکٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں اسٹاک مارکیٹ موجودہ پوزیشن میں مجھے کافی تیزی کے ساتھ اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یہ ساری وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں کوئی گورنمنٹ کا سپوکس مین نہیں ہوں، نہ ہی اپوزیشن کا ہوں کہ بغیر بلا وجہ تعریفیں کروں یا بلا وجہ اس کی برائیاں نکالوں. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ اخباروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جی اسٹاک مارکیٹ میں جب آپ پیسے لگا رہے ہیں ہوا میں نہیں لگا رہے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ببل ہے. ببل ہوتا تو پھر یہ سارے فنڈامنٹل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں ہوتے، اور پھر صرف اور صرف یہ ہوتا کہ جی اسٹاک مارکیٹ بہت اچھی پرفارم کر رہی ہے، سینٹیمنٹس بہت اچھے. سینٹیمنٹس نہیں، جس سیکٹر کے اندر بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے میں اس کے فنڈامنٹلز بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. سیمنٹ انڈسٹری کی جب بھی آپ دیکھیں گے سیلز بڑھتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیجئے گا، وہ یہ کہے گا کہ اگر ان کی سیمنٹ انڈسٹری ڈیولپ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اکانومی بوسٹ اپ کر رہی ہے. ہاؤسنگ کے اوپر اگر ہم بات کریں گے، جب ہاؤسنگ سکیمز ہوتی ہیں اور گھروں کی قیمتوں میں آپ دیکھتے ہیں اضافہ ہوتا ہے، اس سٹرکچر کے اندر بھی جب آپ دیکھتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اکانومی ڈیولپ کر رہی ہے. پر اگین ایک اہم بات جو ہم بات کرتے ہیں جو کہ انفلیشن، سی پی آئی کے نمبرز، یہ خطرناک ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں اب میں پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف بھی سوچوں گا. یہی وجہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں رسک مینجمنٹ کریں، رسک مینجمنٹ، کیونکہ اب آپ آئیں اس طرف. سی پی آئی کے مطلب یہ کہ جی کنزیومر پرائز انڈیکس، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، زندگی کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی، وہ اگر تیزی کے ساتھ اوپر بڑھ جاتی ہے اور آپ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا تو یہ ایک معیشت کے اوپر دباؤ آتا ہے. کیونکہ آپ جب سامان خریدنا چھوڑ دیں گے تو وہ انڈسٹری کے اوپر امپیکٹ آتا ہے، انڈسٹری کی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ بڑھتی نہیں ہے. تو اس سوچ کے ساتھ سٹاک مارکیٹ میں کام کریں کہ پروفٹ کمانا ہے مگر رسک مینجمنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. پورٹ فولیوز بنائیے، پورٹ فولیوز میں اچھے شیئرز ڈالیے ڈیویڈنڈ والے، اور ساتھ میں ایسے شیئرز بھی ڈالیں جو کہ مومنٹم اور سینٹیمنٹس کے ساتھ اوپر جاتے ہیں، پر اسے فوراً بیچ دیجئے. کوشش کریں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو گھبرائیں نہیں، اور اپنے عقل اور شعور کے ساتھ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے رہیں اور کماتے رہیں. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل پھر ملاقات کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.